السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، کافی عرصے سے سلسلہ منقطع رہا اور اس میں چند ایک عوارضات تھے۔ ایک تو والد محترم کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ تمام احباب سے ان کی صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو گزارنے کے بعد اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا خوشی کا دن عطا فرمایا تھا، یعنی عید الفطر کا دن۔ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اب شوال المکرم کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی عبادت کو سننے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو شوال المکرم کا مہینہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مہینے بنائے، 12 مہینے، ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا کی ہے، لیکن ان تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ لیکن شوال المکرم بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کے برابر اجر دیا جائے گا۔ تو جب ہم نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ 30 دن ہم نے روزے رکھے تو وہ 300 ایام کے برابر ہمیں اجر ملا۔ اور پھر جب شوال کے 6 روزے ہم رکھیں گے تو شوال کے 6 روزوں کا 60 دنوں کے برابر ہمیں اجر ملے گا۔ تو سال میں 360 دن یا 365 دن ہوتے ہیں، تو گویا پورا سال روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس میں ایک لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی عید کا دن گزر جائے اس کے بعد شوال کے روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے کسی کو سہولت ہو، یعنی اگر آپ لگاتار رکھ سکتے ہیں تو لگاتار رکھ لیں 6 روزے، اور اگر لگاتار نہیں رکھ سکتے تو وقفے کے ساتھ، یعنی ایک روزہ رکھا، بیچ میں 1 دن 2 دن 3 دن کا وقفہ کیا، پھر روزہ رکھ لیں۔ اور یا یوں بھی ہے کہ یعنی مہینے کے پورا مہینہ آپ کے لیے روزے رکھنے کے لیے، شوال کے پورے مہینے میں آپ 10 دن کا وقفہ کر کے بھی، 5 دن کا وقفہ کر کے بھی، یعنی آپ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، وسعت دی ہے، تو وہ اس ماہ مقدس کی برکتیں بھی اور سعادتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس عمل خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔